بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں وہ ذکر کروں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اسی لیے کہ دنیا کی زندگی 60 سال اور 70 سال کے درمیان کے بیچ میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70-80 سال کے درمیان کے بیچ ہے، اور ہر ایک انسان کو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے اندر ہمیں، ہر قدم کے اندر اور زندگی کے ہر رخ پر ہمیں آخرت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، کیونکہ آخرت ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کرے گا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس نے جو ہے ایک ایسے عقیدے کا انکار کر دیا جس کو قرآن میں اللہ نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر موڑ کے اوپر انسان کو ہمیشہ آخرت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اگر آخرت سامنے رہے گی تو نیک عمل کرنے کی توفیق آدمی کو ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں، اپنے ارشادات میں آخرت کی طرف صحابہ کو توجہ دلائی کہ ہمارے ہر عمل کے اندر، ہر موڑ میں اور زندگی کے ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں آخرت ہمارے سامنے بالکل ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں ابو سعید خدری؟ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے، وجلسنا حولہ، اور صحابہ بھی اور ہم سب بھی جو ہے آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ تم پر میرے بعد تم پر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی ہلچل اور اس کی زینت تمہارے اوپر کھل نہ جاوے، یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کا اچھا دکھنا تمہارے اوپر جو ہے یہ بات ظاہر نہ ہو جاوے، یعنی دنیا اوپر ہو جاوے اور آخرت نیچے ہو جاوے۔ میں اس بات سے، میرے بعد تم پر ڈرتا ہوں میں، یعنی اس بات سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کماتے دنیا کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آدمی کے ذہن اور دماغ سے آخرت ہٹ جاوے اور دنیا پہلے آ جاوے۔ اس لیے ہمارے سامنے دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی ہلچل یہ ہمارے سامنے نہ ہو، بلکہ آخرت ہمارے سامنے ہو۔ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پہلا ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یقیناً دنیا آدمی کو میٹھی اور سرسبز و شاداب معلوم ہوتی ہے۔ حلوتن کا حلوہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور خضیرہ ہری بھری کھیتی کو کہا جاتا ہے جو کسان کو اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کی مثال دی کہ دنیا آدمی کو میٹھی معلوم ہوتی ہے، ہری بھری معلوم ہوتی ہے، اس کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اپنی گاڑی اچھی لگتی ہے، سب اس کو اپنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک آدمی کی موت نہیں آتی تب تک۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے نیچر میں اللہ نے دنیا رکھی ہی ہے،
لیکن کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت یہ بری بات ہے۔ دنیا کی محبت آدمی کے دل کے اندر اتر جاتی ہیں تو پھر وہ آخرت سامنے نہیں ہوتی بلکہ دنیا سامنے ہوتی ہے، اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی دعاؤں میں ایک اہم دعا اس بات کی کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ یہاں کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، یہاں کی خوشی اصل خوشی نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت میں ہوگا، الا عیش الآخرہ، کہ آخرت کے اندر اگر ہم کو سرخروئی ہو گئی، کامیابی مل گئی تو وہ کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں پر کامیابی پتہ چلے گی، اور وہی زندگی کامیابی کا اصل نمونہ ہے کہ وہاں کامیاب ہو گئے تو سب جگہ کامیاب ہو گئے۔ ایک اور آخری روایت میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کروں، جو بڑی عجیب روایت ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، دو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ واپس لوٹ جاتی ہیں، وہ کون سی؟ ویبقى واحد، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتا ہے، ویبقى عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال اس کے پیچھے جاتا ہے، تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی کی میت ہو جاتی تھی، کوئی مر جاتا تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا سامان اس کے جنازے کے ساتھ لے جایا جاتا تھا، اور جب اس کو دفن کر کے واپس ہوتے تھے تو گھر والے تو ظاہر سی بات ہے واپس ہوں گے ہی، تو اس کا سامان بھی جو ہے واپس اس کے گھر لا دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن عام طور پر ابھی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ضرور جاتی ہے آدمی کے ساتھ اس وقت میں، کہ گھر والے بھی جاتے ہیں، عمل بھی جاتا ہے، گھر والے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کا ساتھ رہ جاتا ہے۔ تو اصل جو ہے نا وہ عمل ہے، جو تم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو عمل اصل چیز ہے، ورنہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی، عمل کام آئیں گے۔ تم نے نیک عمل تم نے دنیا میں ایسے کیا کیے جس سے اللہ راضی ہو، اسی لیے عمل کو آدمی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ روایت بھی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو ان جو ہے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بھی ہے، لیکن ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی کہ اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، ہمیشہ ہمارے سامنے مقدم آخرت رہے اور پیچھے دنیا رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔